گھروں میں بھی جی جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جو ہم کر نہیں پاتے. ہمیں ایک ایسی اندر کی کمزوری کا سامنا ہوتا ہے کہ اس بات کے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سابقہ تجربات کی روشنی میں ہم خاموش رہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے, پاکستان میں بڑی کرپشن ہے, جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کو برا کہتے ہیں. جی 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 مطلب ہماری عادت ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے, بجائے یہ کہنے کے کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ برائی جی ہے. جی جی جیسے ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہماری آمدنی کم ہے. جیسے ہم ایڈکٹ سے ڈیل کرتے ہیں تو ان کا ماضی بڑا تابناک ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو گھر والے ان کا چاند سا چہرہ دیکھ کے دل دے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ضرور ڈپٹی کمشنر بنے گا, نہیں تو ڈاکٹر انجینئر تو کہیں نہیں گیا. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ شومی قسمت سے اس کو بیماری ہوتی ہے اور وہ نشہ کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی اس بیماری کے ہاتھوں خراب کر لیتا ہے اور کھو دیتا ہے اکثر اوقات. یہ جو امبیزلمنٹ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. امبیزلمنٹ کے جو چیلنجز ہیں, جیسے یہ ایڈکشن ہی ہے, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ویسے ہے. جی یہ جو قصور ڈھونڈنا ہوتا ہے نا, اب جیسے ان کے نزدیک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی بہت تھا, اور ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ 19 سال یا لوگوں کے عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو جب آپ اس امبیزلمنٹ کی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں نا کہ اٹس این ایڈکشن, جی جی تو وہ جو مزے کی بات ابھی سر نے کی, ڈوپامین کا فلو, پھر اس مزے کو دوبارہ کرنے کے لیے ڈینائل جیسا ماحول بنا دینا. گواچی پھر دسی خوشبو تو کلیاں نال ملا دیتی, تو ڈوب دیا نو مت پھڑ کے وے اے دنیا پھر دکھا دیتی. میں جگری سجنا دے وچکار کنارے سڑک دے دیکھے, تیرے نیناں دی لو مورے پیارے تڑپ دے ویکھے. نگینے لشک دے دیکھے, نتیجے رسک دے دیکھے, تے ڈر دے انسان بھی خوشی نال تھرک دے دیکھے. میں چمک دیاں تپاں وچ بھی یہ بدل کڑک دے دیکھے, تیرے نیناں دی لو مورے پیارے تڑپ دے ویکھے. مٹی دے بندے ایک دن وے خدا نو چھو بھی سکدے نے, میرا احساس ہے پورا کرشمے ہو بھی سکدے نے. جو پتھر بن کے بیٹھیاں سی صورتاں گون لگیاں نے, میں پہلا سنیاں نہیں سی جو ہدایتاں آن لگیاں نے. پہاڑاں دے وچ دور کتے جویں ٹل کھڑک دے دیکھے, تیرے نیناں دی لو مورے پیارے تڑپ دے ویکھے. نگینے لشک دے دیکھے, نتیجے رسک دے دیکھے, تے ڈر دے انسان بھی خوشی نال تھرک دے دیکھے. میں چمک دیاں تپاں وچ بھی یہ بدل کڑک دے دیکھے, تیرے نیناں دی لو مورے پیارے تڑپ دے ویکھے. آئے
السلام علیکم، ولنگ ویز ہے، میں ہوں سلمان احمد آوان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو آسک فار اٹ. آپ یہ پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک. یہ جو پروگرام ہے یہ 3 مختلف شہروں سے آپ براہ راست دیکھتے ہیں. یعنی جو منڈے کا اور وینسڈے کا روز جو ہے اس کو آپ یہ پروگرام اسلام آباد سے اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں. کراچی سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں تھرسڈے اور فرائیڈے کو، اور لاہور اسٹوڈیو سے ٹیوزڈے، سیچرڈے اور سنڈے کو ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ٹائمنگ وہی ہے، یعنی 7 سے لے کر 9 بجے تک. ناغا کوئی نہیں، چھٹی کوئی نہیں. اس پروگرام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف مسائل، جو سوشل مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ڈسکس ہوتے ہیں، ایڈکشن کی بیماری ڈسکس ہوتی ہے. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو ہفتے کو یہ پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے ہوتا ہے. خصوصی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوتے ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں، CEO ہیں ولنگ ویز کے لیے. آپ بانی ہیں پاکستان میں سائیکائٹری کی فیلڈ کے، ایڈکشن سائیکائٹری کے. 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے اس فیلڈ کو دیا، اور کوئی تقریباً 10,500 ویڈیوز آپ کی موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. آپ کی بے شمار کتابیں ہیں کہ جن سے لوگ اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈتے ہیں، اور ان کا مسلسل فیڈ بیک آتا رہتا ہے. اکثر کتابوں کے بارے میں آپ جب پڑھتے ہیں تو انمول ماں تگڑی ماں، انمول باپ منارہ نور، یا انمول مینیجر کے میٹھے بول، تو یہ جتنی کتابیں ہیں ان کا ریگولر فیڈ بیک آتا ہے کہ ان سے کس طرح لوگ اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صداقت علی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مشمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. مشمائلہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. کو 11 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ. ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کی. مشمائلہ آپ کا بہت شکریہ. ہم ہر ہفتے کو کچھ خطوط کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. یوزلی تو یہ کوئی 1-2 خط ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کوئی پتہ نہیں کوئی برسات چل رہی ہے خطوط کی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ خطوط کا جو رجحان ہے وہ اب ویسے تو جا رہا ہے، لیکن اس کو واپس لانے میں ولنگ ویز تو اپنا کردار ادا کر ہی رہا ہے. اور بے شمار خط، یعنی امبیزرمنٹ کے اوپر ہم نے پہلے 2 پروگرامز کیے کہ جس کے بعد لوگوں میں یہ شعور آنا شروع ہوا کہ اچھا اس نام کی بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی خرد برد بھی جو ہے وہ کاروباروں میں ہوتی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا خط جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ساڑھے ایتھے اے ہو گیا، ساڑھے اوتھے ہو گیا. تو پہلے خط سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا خط میں جو ڈاکٹر صاحب موصول ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صداقت صاحب، میں آپ کے پروگرامز باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، خاص طور پر حالیہ اقساط جن میں آپ نے خود بٹ پر روشنی ڈالی. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے جہاں میں ایک ٹیکسٹائل یونٹ چلاتا ہوں. اس کاروبار میں میرے 2 کزن کلیدی عہدوں پر فائز ہیں. پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے آہستہ آہستہ خریداری کے سودوں میں چالاکی سے رد و بدل کی، سپلائز کی قیمتیں بڑھا کر پیش کیں اور فرضی سپلائز کا جال بچھا دیا، اور بڑی بڑی رقمیں خود برد کرتے رہے. مجھے مدتوں سے کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا، لیکن خاندانی وفاداری کے تحت میں نے آنکھیں بند رکھیں. آپ کے پروگرام نے میرے اندر کی سلجھن کو الفاظ دیے. خرد برد اعتماد کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے. براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں. میں ڈرتا ہوں کہیں خاندان بکھر نہ جائے یا پھر کاروبار ہی تباہ نہ ہو جائے. الجھن میں مبتلا اور مضطرب بزنس مین. اچھا، یہ جو اٹس ویری کامن، یہ جو خاندان کے بزنسز ہوتے ہیں نا جی، تو اس میں یہ اتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. انہوں نے تو خیر ہمیں ہیلپ کے لیے اپروچ کیا ہے. ویسے بھی ہم جو ایسے معاملات یہاں پر دیکھتے ہیں جی، کہ ہم روٹین میں اب ایسے معاملات کو زیادہ سے زیادہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. تو یہ جو خاندان کے مسائل ہوتے ہیں نا کہ بزنس ہے، خاندانی بزنس ہے، اور اس میں کزنز، اس میں آپس میں جتنے جو بھی فیملی ممبرس ہیں جی، وہ انوالو ہوتے ہیں. وہاں پر سب سے بڑا چیلنج یہی آتا ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. یعنی آپ اگر دیکھ بھی رہے ہو نا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ جو جیسے انہوں نے مینشن کیا نا کہ خاندان بکھر نہ جائے، تو پرائورٹی پھر یہ چیز لے جاتی ہے جو کہ وجہ بن جاتی ہے بربادی کا. یعنی بزنس خراب یہاں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایکچولی یہ خاندانی بزنس تو دنیا بھر میں ہیں، اور سب سے زیادہ امریکہ میں فیملی بزنسز فلرش کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں جی، کہ کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ فیملی بزنس ہو یا ویسے کوئی بزنس ہو، جب تک احتساب جو ہے دائیں بائیں اور اوپر نیچے نہیں کرتے آپ، یا آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ گفتگو کر سکیں، تو ہمیشہ اس چیز کا احتمال رہے گا کہ ادارے میں خرابی ہوگی، امبیزلمنٹ ہوگی، اور آپ صرف ٹک ٹک دیکھتے رہیں گے اور عملی قدم نہیں اٹھا سکیں گے. تو ہماری زندگی میں ویسے بھی گھروں میں بھی جی، جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جو ہم کر نہیں پاتے. ہمیں ایک ایسی اندر کی کمزوری کا سامنا ہوتا ہے
کہ اس بات کے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سابقہ تجربات کی روشنی میں ہم خاموش رہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ عین اس موقع پہ جب کہ ہمارے دل میں کوئی بات ہو تو اگر فوری نہ صحیح تو کچھ 1-2 گھنٹوں کے بعد یا 1 دن کے بعد ہمیں سوچ بچار کے بعد رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ تلاش کرنے چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے تو کسی سے پوچھنا چاہیے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کہیں گوگل سے، کہیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ اس موقع پہ کیسے یہ بات کہیں۔ ایک بہت بڑی کتابوں کی سیریز بھی ہے دنیا میں، جس کتابوں کی سیریز کا نام ہے ہاؤ ٹو سے اٹ، یعنی کس موقع پہ کیسے بات کرتے ہیں، کسی سے افسوس کرنا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں، تنقید کرنی ہو تو کیسے بات کرتے ہیں، اظہار محبت کرنا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سلمان جی کہ اظہار محبت کرنا تو کیسے بات کرتے ہیں۔ جی سر، تقریباً یہ سر نوجوان آرٹ ہے بلکہ سائنس ہے، آرٹ اینڈ سائنس دونوں کا مجموعہ ہے یہ۔ جس نے اظہار محبت کرنا سیکھ لیا تو پھر محبت تو اس کے پاس ہی رہتی۔ ایک تو بہت فائدہ ہے کہ اگر آپ نے اظہار محبت کرنا سیکھ لیا، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنا سیکھ لیا، نو کہنا سیکھ لیا تو یہ اس سے بھی بڑا آرٹ ہے۔ اگر آپ نے نہ کہنا سیکھ لیا ہے کسی کے جذبات مجروح کیے بغیر تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ سر بزنس ہو یا گھر میں جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے نا اچھی سکسیزفل پرسکون زندگی کی، چاہے وہ پروفیشنل ہو یا آپ کے گھر کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پرنسپل کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یعنی آپ کامن سینس سے، گٹ فیلنگ سے مسئلوں کو حل شاید چھوٹے موٹے تو ہو جائیں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور پر جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ جب میسج کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی موقع مل جاتا ہے کچھ سوچنے کا۔ اکثر لوگ پھر بھی نہیں سوچتے، دڑا دڑ ابھی میسج آ رہا ہوتا ہے تو ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، ایک آ رہا ہوتا ہے، لہر بہر ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ واٹس ایپ پہ میسج کرنا ایک طرح سے آسان ہے کہ آپ آرام سے سوچ کے جواب دے سکتے ہیں، 5 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن انسانوں میں یہ دستور ہے یا رواج ہے کہ بالمشافہ بات کرتے ہوئے ہم رکنا بہت عجیب سمجھتے ہیں، پوز کو ہم بہت تکلیف دہ سمجھتے ہیں۔ ایک وہ ہمارے اداکار ہوتے تھے طلعت حسین، تو وہ ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں بہت زبردست کام کرتے تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ پوز سے بہت کام لیتے تھے، اور پوز جو ہے یعنی وقفہ بات چیت میں وہ ان سے منسوب ہو کے رہ گیا تھا۔ لیکن اگر ہم سب بھی 2-1 سیکنڈ رک بھی جائیں یا بتا دیں کہ یہ بات بیچ میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس کا کیسے جواب دوں، اس کا جواب میں کل دے دوں گا، تو جو ریئیکٹ کرنا ہے جو کہ انسٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے اینیمل برین سے آتا ہے، اور جو رسپونڈ کرنا ہے یہ ہمارے سوچ بچار والے دماغ سے آتا ہے، جسے ہم ہیومن برین یا مائنڈ کہتے ہیں یا ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ یہ جو بات ہے ایمبیزلمنٹ کی، ابھی آپ کے پاس اور بھی بہت سے خط ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، آپ نے بتایا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس میں سے 5 منتخب کیے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے۔ حالانکہ ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کو برا کہتے ہیں۔ مطلب ہماری عادت ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے، بجائے یہ کہنے کے کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ برائی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہماری آمدنی کم ہے، ہم یہ کہتے ہیں لاہور آ گیا ہے، حالانکہ ہم خود لاہور آئے ہوتے ہیں، یا کپڑے چھوٹے ہو گئے حالانکہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ریئلٹی کو ویسے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کہیں چوٹ لگ جائے، تو وہ اتنے نازک ہیں ہم۔ تو پاکستان میں کوئی برائی نہیں ہے، مجھے بتا دیں کہ اس حسین ملک میں کوئی برائی ہے؟ اب دیکھیں کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جو لاکڈ لینڈز ہیں، کتنے ممالک ہیں جہاں دریائی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہاڑ نہیں ہے، کوئی ہیں جو میدانی علاقے نہیں کوئی ہیں، ہیں جو کہ سرد رہتے سمندر نہیں ہے، کوئی سرد بہت ہے، کوئی گرم بہت ہے۔ تو مطلب پاکستان میں آپ دیکھیں ہر طرح کا حسن بکھرا پڑا ہے اس ملک کے اندر، لیکن لوگ ہیں کہ وہ ایمان کے معاملے میں کافی کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم بہت
ببانگ دخل جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ ہم ایمانداری کے درجے میں دنیا میں بہت پیچھے ہیں. ہم کئی چیزوں میں اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہر چیز میں برے ہیں. تو یہ جو ایمبیزلمنٹ کا یا خود برد کا معاملہ ہے، جس میں انہوں نے بولا کہ 2 میرے قریبی عزیز جو ہیں وہ کلیدی عہدوں پر ہیں. بہت سارے لوگ سیفٹی کے لیے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. این جی او میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رشتہ داروں کو ڈالنے کا رواج ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک قبضے کا معاملہ ہوتا ہے نا، رجسٹری کوئی نہیں ہوتی، قبضہ ہوتا ہے، تو وہ سب رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، دوستوں کو ڈال لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جیسے لوگ بہت اچھے دوست ہوں تو بعض اوقات وہ بیٹے بیٹی کا بیاہ کر دیتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس دوستی کو اور پکا کریں، دوستی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوستوں رشتہ داروں کو اگر آپ اس وجہ سے اکٹھا کر رہے ہیں بزنس میں کہ وہ آپ کا درد کریں گے یا آپ کے روپے پیسے کا خیال کریں گے یا ایمانت دار ہوں گے، امین ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی کی نظریں پتھرا سکتی ہیں، اس میں موتیا اتر سکتا ہے. خون سفید ہو جاتا ہے یا خون لال ہی رہتا ہے؟ خون تو لال ہی رہتا ہے، لیکن مطلب وہ جو بات ہے نا، جب تک آپ کسی کلچر کو فروغ نہیں دیتے. دیکھیں نا، کوئی بندہ ادارہ بناتا ہے تو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے میں ایمانداری کو رواج دینا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لوگ گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ کمانا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک. دیکھیں والدین اپنے بچوں کو شروع سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا بہت نمبر لینے ہیں تم نے بالکل سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، تم نے CSS کرنا ہے، تم نے PhD کرنا ہے، کلاس میں اول آنا ہے. اور کوئی کسی والدین کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا. میں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے کہ والدین کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ بیٹا اور کچھ بعد کی بات ہے، پہلے تم نے ایک اچھے کردار کو پروان چڑھانا ہے. مجھے بھی نہیں کبھی کہا گیا تھا، ایسا کوئی رواج ہے ہی نہیں، مجھے بھی بالکل پتہ نہیں تھا. والدین یہی کہتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اور اکثر بچے پڑھنا نہیں چاہتے. کوئی نہ کوئی ان کو یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ پڑھنا کوئی بہت تکلیف دہ کام ہے، حالانکہ یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. تو یہ جو صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ نہ ہو جائے، کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بے ایمانی کا بیج بوتا ہے اپنے اس قسم کے رشتوں میں، تو رشتہ داری تو خراب ہو چکی ہوتی ہے. اور جو کاروبار کی خرابی کا بات ہے، تو جس ادارے میں بھی ایمبیزلمنٹ ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کیسا بھی نظر آئے، اس کے اندر دیمک تو ہے. وہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب سے پہلے تو ایمبیزلمنٹ کے بعد یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے ادارے میں یہ کیوں ہوا. کیا میں نے یہ تربیت دی تھی ایمانداری کی؟ کیا میں نے کسی کو سمجھایا تھا؟ کیا میں نے کسی کو سبق دیا تھا؟ تو جو کام آپ نہیں کرتے نا تو وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایسا ممکن ہے کہ آپ PhD کریں اور آپ کے بائسیپس بہت اچھے بن جائیں، 6 پیکس بن جائیں، بلکہ نہیں، ایسا سلیبس میں نہیں شامل. لنک ہی نہیں ہے. لیکن سر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے تو ایک ایکسیپٹنس اور انسائٹ کی بات کی نا، کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اداروں میں تو یہاں سے سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیوں ہوا، میں نے کبھی ایسا کوئی سبق دیا. بٹ اس ڈائریکشن میں سوچنے کی بجائے زیادہ تر تو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اور میں تو اتنا خیال رکھنے والا، اور اس ڈائریکشن میں میرے خیال میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں. جو بات دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہے نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. کتنے ادارے کے لوگ ہیں جو ایک کم تنخواہ والے بندے کو لاکھوں روپیہ جب استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کو بتا دیں کہ یہ انگارے ہیں، کیئرفل رہنا، میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں پر آنکھیں کھلی رکھتا ہوں. یہ باتیں کہیں نہیں جاتی. دوسرا برا من آ جائے گا، دوسرے کو امبیرسمنٹ سے بچاتے یا انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں، آپ کو سینکڑوں دفعہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، تب جا کے بات جو ہے دل میں اترتی ہے. لیکن ایک انسانوں کے درمیان میں ایک دید لحاظ
سو کالڈ. سر اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سسٹم زبردست بنا بھی لے اور اگر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا تو وہ دید لحاظ کی وجہ سے ہی نہیں کرتا. وہ سر آپ نے وہ ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی کہ کوئی انسان جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن ہم اس پہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ اس کو غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. جو بندہ دیر سے آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹریفک بہت تھی. جی ٹھیک, تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے. وہ ہماری ایک کزن ہے, ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی, کیونکہ کوئی بھی بات ہو نا تو انہوں نے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں انٹی ہاں جی ہاں جی. تو ہم میں سے زیادہ تر ہاں جی ہے. ہاں جی بالکل سے ہاں جی لائیو مظاہرہ بھی ہو گیا. جی یہ جو پہلا خط تھا اس میں انہوں نے شاید اسی سوچ سے اپنا نام بھی نہیں دیا کہ خاندان والے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. تو خیر دوسرے خط کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میں لاہور کے ایک نجی ہسپتال کا منتظم ہوں. آپ کی گفتگو نے خود بدھ کو جس انداز سے بے نقاب کیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے. ہمارے ہاں کوئی بڑی مالی خیانت تو نہیں ہوئی, لیکن اب میں 100 چھوٹی چھوٹی چوریاں صاف دیکھ رہا ہوں. دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں, عملہ جھوٹا اوور ٹائم لکھوا لیتا ہے, انتظامیہ مرمت کے بل بڑھا چڑھا کر لگاتی ہے. یہ سب معصوم حرکتیں تھیں جو ہم نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیں, لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم نے ایک چپ چاپ بڑھتی ہوئی بیماری کو نظر انداز کیا, اور یہ بیماری ہے خفیف مگر منظم چوری کی ثقافت. یہ سب کچھ اب ہمارے ادارے کی فضا میں رچ بس گیا ہے. میں اب جاگ چکا ہوں, مگر سوال یہ ہے کہ میں یہ زہریلا کلچر کیسے بدلوں؟ ایسا بھی نہ ہو کہ خوف کی فضا بن جائے یا ٹیم میں نفرت, بددلی اور بدگمانی پیدا ہو جائے. براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ میں کیسے خوف کے بغیر جواب دہی کی راہ نکالوں تاکہ میرے لوگ بدلیں مگر خود کو چھوٹا یا مجرم نہ سمجھیں. ایسا راستہ چاہیے جہاں لوگ گھبرائیں نہیں مگر بدل جائیں, جہاں دیانت ہو مگر بے عزتی نہ ہو. آپ ہی بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ چھوٹی چوریاں کیسے روکوں بغیر ادارے کو بریک لگائے؟ چوری چھوٹی بڑی میرے خیال میں کوئی ہوتی نہیں ہے. چوری لکھ دی بھی تے اوہی تے ککھ دی بھی اوہی, یہ مسل مشہور ہے. جی میں ایک دن دیکھ رہا تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں, ہمارے کیفیٹیریا میں ایک صاحب جو ہے کچن کے ایک بندے کو چائے کے کپ کے اندر اشارہ کر رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں آواز تو آتی نہیں نا اس میں, تو میں نے کہا پتہ نہیں چائے کی کوئی کمپلین ہے, تو میں نے دونوں کو بلا لیا تاکہ میں پوچھوں کہ چائے کے اندر کوئی کمپلین تھی جو آپ کر رہے تھے. تو بھانڈا یہ پھوٹا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں چائے اور ڈال دو, اور وہ کہہ رہا تھا 3 دفعہ تو میں پائی ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو چائے کی ایک کپ کے بارے میں یہ رویہ رکھے گا جی, تو اس کو جب کوئی کسی گپھے کا موقع ملے گا تو اس کو جفا نہیں مارے گا وہ. اصل میں تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. تو میں نے اسی وقت سوچ دیا کہ اس بندے کو نا کبھی کسی معقول عہدے پہ ترقی نہیں دینی, کیونکہ ایسے بندے کو تو آپ وہیں رکھتے ہیں نا جہاں وہ رہنا چاہیے اس کو, کیونکہ ایمانداری پہلی چیز ہے جو آپ کسی میں تلاش کرتے ہیں. تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, ہسپتال کی دوائی, ہسپتال کا کوئی کاغذ یا کوئی ایسا رائٹنگ پیڈ یا کوئی چیز چوری کر لی, اوور ٹائم غلط لکھوا لینا, اوور ٹائم غلط لکھا دینا, یا مرمت کے بل بڑھا چڑھا کر لگانا. یہ پکی بات ہے, ایک چیز کی 6 دفعہ مرمت کرا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کاغذوں میں کئی دفعہ پاکستان میں سڑکیں بن جاتی ہیں, کئی دفعہ ادھڑ جاتی ہیں, دونوں کے پیسے لیتے ہیں, پھر بن جاتی ہیں اس کے بھی پیسے لے لیتے ہیں. اور یہ چلتا رہتا ہے اس طرح کا سلسلہ کہ یہ تو معمولی بات ہے. کوئی بھی بات معمولی بات نہیں ہوتی. اگر آج پی آئی اے کا یہ حال ہوا جو اب ماشاءاللہ پھر تھوڑا سنا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو اس وجہ سے ہوا کہ ان کا یہ ایڈا وڈا ادارہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے کہ مطلب آپ چھوٹے موٹے میڈیکل بل یہ وہ سب کر لیں. اور پی آئی اے میں نئی نئی ڈویژنز بن رہی تھی. مجھے بتائیے کہ پی آئی اے کا کیا کام ہے کہ وہ مائکروسکوپس امپورٹ کر کے تو پاکستان میں بیچے؟ کوئی ہے اس کا فلائنگ سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, سب سے پہلے جو پاکستان میں یہ جو مرغیوں کا کاروبار شروع ہوا تھا یہ پی آئی اے نے شروع کیا تھا. تو کوئی ہے, کوئی اس کا کوئی تعلق ہے اس بات کا؟ تو یہ جو کام ہوتے ہیں, ریلوے کا آپ دیکھیے, اسٹیل مل کا دیکھیے, ابھی تک جو ہے اس کے ملازمین کو تنخواہ مل رہی ہے, ابھی تک مل رہی ہے, آج کی ڈیٹ تک مل رہی ہے. پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے ابھی تک بھی بغیر کام کے اسٹیل مل کو مل رہا ہے. اور اس کو 2005-06 میں
बेचने का प्रोग्राम था और उस वक्त अच्छा गाहक लग रहा था। लेकिन एक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने उसको रोक दिया। कोई है जो उनको बुला के पूछे कि आज 20 साल गुजर गए हैं, जिस स्टील मिल को बेचने से आपने रोका था उसके बाद उस पर क्या ख़र्चा हुआ है और उसकी आपकी क्या ज़िम्मेदारी उस पर आती है। तो मतलब करप्शन लोग करते हैं और उसमें छोटी करप्शन समझ के, रोज़ की बात समझ के उसे नज़रअंदाज किया जाता है। कोई बात छोटी नहीं होती, क्योंकि एक अदारा बहुत से लोगों से मिल के बनता है और हर कोई जब उसमें छोटी छोटी करप्शन करता है तो अदारा अंदर से मुकम्मल वो तो कह खोखला रहे हैं हो कि ये जाता है। मासूम हरकतें लगती थी। नहीं, मासूम है नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि ये माइंडसेट की बात है। अभी उनको इन छोटी बातों पे मौका मिल रहा है, जब मौका मिलेगा तो वो बड़ी चोरी भी करेंगे। मतलब ये तो वो बंदा डेमोस्ट्रेशन दे रहा होता है कि देखिए मुझे पहचान लीजिए, मैं चोर हूँ। मैं चोर हूँ। वो तो कह रहा होता है कि ये मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ। चीख चीख के कह रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा गौर करके देख लेना चाहिए, और जब आपके दिल में कोई ख्याल आ जाए तो आपको बता देना चाहिए। अब बताने का तरीका कोई दंगा फसाद नहीं है। आप लब कुशाई कर दें, आप बात कर दें, राइट फोरम पे कर दें, और सबसे पहले तो आप उस बंदे से कर दें बात कि जो बंदा किसी चीज़ में मुलव्वस है, जो स्टेशनरी चोरी करता है जी। या जो कोई पेट्रोल जो है वो चुरा लेता है जनरेटर से, या उसको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल, तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के कहता है। लेकिन जब भी आप किसी बंदे को बाज़ार भेजते हैं या रुपया ख़र्च करने के लिए भेजते हैं जी। या रुपया वसूल करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि अदारों में दो ही काम होते हैं, या तो आपने रेवेन्यू वसूल करना होता है या ख़र्च करना होता है। जी। दोनों सूरतों में आपको याद दहानी कराते रहना चाहिए, कदम कदम पर याद दहानी कराते रहना चाहिए। वरना तो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, वैसे दूसरे मुल्कों में भी कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। अमेरिका में भी 40% सरमाया रोज़ाना जी। गलत ट्रैक पे जा रहा होता है, यानी 40% बहुत बड़ी रेशो है। तो पाकिस्तान में तो खैर इससे भी ज़्यादा होगी ये रेशो। इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब अदारा प्रॉफिटेबल होता है तो तब ज़्यादा मौका होता है कि आप नज़रअंदाज करेंगे, और यही वो वक्त होता है जब आपने नज़रअंदाज नहीं करना होता। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जी। लोग उसको प्रॉफिटेबल होने ही नहीं देते, वो नौबत ही नहीं आने देते, और हमारे यहाँ 10 में से 9 बिज़नेस जो हैं वो तबाह हो जाते हैं पहले साल में ही। 10 में से 9 पहले साल में ही तबाह हो जाते हैं, और उसकी नंबर 1 वजह यह है कि एम्बेजलमेंट है, जो कि उस कारोबार को प्रॉफिटेबल नहीं होने देती। अब अंदाज़ा करें कि जो 10वां कारोबार चलता है वो इस वजह से चलता है कि 9 कारोबार जो तबाह हो गए, तो अब किसी ने तो चलना था ना। जी। जी। तो मतलब ये इतना मुश्किल है। यानी वो कामयाब नहीं होता, नौ नाकाम होते हैं। हाँ, 9 नाकाम होते हैं जिसका उसको सिला मिलता है। जी। और पाकिस्तान में चूँकि चीज़ों का मेयार कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, तो जिसका मेयार मामूली भी अच्छा होता है तो वो अंधों में काना राजा होता है। जी। और लोग जब जिनका कोई काम काज थोड़ा चल निकलता है तो वो पहली फुर्सत में फिर कोशिश करते हैं कि उसका मेयार ख़राब करें। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर में एक बड़े मशहूर पाए की दुकान है, जी। और सभी उसका नाम जानते हैं, तो उसकी अगर पब्लिसिटी ना करें तो अच्छी बात है। जी। वैसे ये नहीं कि हम नाम नहीं ले सकते, मैं वो फज्जे के पाए की बात कर रहा हूँ। जी। जी। तो कितने मशहूर हैं वो। बहुत ज़्यादा। तो मैं पिछले दिनों शौक में पाए खाने वहाँ चला गया, तो आप यकीन करें कि इतने होपलेस पाए थे कि जब तक, यानी मैंने उसके 2-3 दिन में ख़ुद पाए बना के खाए नहीं दिल भर के, तो मुझे चैन नहीं आया। क्योंकि मैं कुकिंग माशाल्लाह अच्छी कर लेता हूँ। मैंने 1980 से फैसलाबाद रही यूनिवर्सिटी से कुकिंग सीखी थी। जी। और मैं अभी भी महीने में एक आध दफ़ा कोई ना कोई
कुकिंग करता हूँ और कुकिंग की साइंस को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता एक हूँ। वैसे पूरा शो कुकिंग पे किया जा सकता है, वो जो आप बताते हैं ना वो नहीं चीज़ें, वो तो वो सर आई रियली वांट कि वो जो मुझे तो मैं एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि किसी खातून को भी इतनी बारीकियां नहीं पता वो होंगी गलबन वो जो cooking। 6 पॉइंट्स हैं, 6 चीज़ें वो हैं। जो बॉयल हम वो क्यों करते सारी हैं, की सारी फ्राई हम कुकिंग क्यों जो है करते हैं। उन्हीं 6 नुकात हाँ की जी, तरफ जी। घूमती है। पर आज आपके जो 5 खाते हैं हाँ, आज जो 6 आपने नहीं, आज सेलेक्ट 5। किए हैं, वो अब आप ख़त नंबर 3 पढ़ना शुरू कीजिए। खत नंबर 3 वैसे पीछे से इशारे हो रहे थे कि टाइम हो रहा है। अच्छा, यानी ब्रेक वो ले जो लें? ब्रेक का, इससे पहले कि इससे पहले वो कि वो तड़पने लगे, जी, जी। तो आप आपकी ले इजाज़त लें। से ब्रेक ले लें। हाँ, ले लें। तो हम एक ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो तीसरे खत की तरफ हम चलेंगे। वेलकम बैक। तीसरा खत, अच्छा ऐसे लग रहा है नज़्म पढ़ने लगे हैं कोई, तो नज़्म इस तरह का तो खैर ये भी नज़्म ही एक तरह की कि डॉक्टर सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके इस्लामाबाद वाले सेशन के बाद सोचा एक ऑडिट ही करवा लूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जो सामने आया वो ऐसा था कि रूह काम गई। वही जो 19 साल से हमारे साथ था, हमारा परचेजिंग मैनेजर, जिस पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया, वो बाहर के सप्लायर से मिलकर बिलों में 50% तक इजाफा करवा रहा था और हर माह किक बैक्स की चांदनी रातें मना रहा था। ये वो शख्स था जिसे हम फैमिली जैसा कहते थे, मगर उसने ख़ानदान का नहीं, फ़ाइलों का साथ दिया। उसने हमारा नहीं, हिर्स का इंतखाब किया। डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त ना गुस्सा आ रहा है ना आंसू, बस एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। मैं सिर्फ उस बंदे से नहीं, खुद से भी बदगुमान हो चुका हूँ। क्या मैं इतना सादा था? क्या मैं इतना अंधा था? क्या मैं अब किसी पर यकीन कर सकता हूँ? मेरी आपसे एक सादा मगर बहुत भारी सवाल है। अब मैं एतमाद कैसे बहाल करूँ, कंपनी में भी और ख़ुद में भी? वो फेवर का बंदा था। जो शख्स इदारे का भाई लगे, वो भी कभी बैरूनी सप्लायर्स का पार्टनर निकल सकता है? भाई लोग हुए ना। एक्चुअली जैसे हम एडिक्ट से डील करते हैं तो उनका माजी बड़ा ताबनाक होता है अपने घर वालों के साथ। जब वो पैदा होते हैं तो घर वाले उनका चांद सा चेहरा देख के दिल दे बैठते हैं और सोचते हैं कि ये ज़रूर डिप्टी कमिश्नर बनेगा, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर तो कहीं नहीं गया। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि शूमी किस्मत से उसको बीमारी होती है और वो नशा करने लगता है और अपनी ज़िंदगी इस बीमारी के हाथों ख़राब कर लेता है और खो देता है अक्सर औक़ात। ये जो एम्बेज़लमेंट है ये भी एक बीमारी है। आप यूँ समझें कि बेशुमार चीज़ें हैं जो एडिक्टिव होती हैं इन नेचर। जैसे सादा सी मिसाल है, चॉकलेट है। अगर आप चॉकलेट खाते हैं पहले दिन तो आपको इतना मज़ा आता है कि अगले दिन आप फिर खाना चाहते हैं और चंद दिन आप चॉकलेट खाते हैं तो फिर आपका ज़्यादा चॉकलेट, आला चॉकलेट, बादामों वाला चॉकलेट, काजू वाला चॉकलेट, फिर आप बढ़ता जाता बड़ी है। वैरायटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जज्बात वाला दिमाग। तो जब भी कोई ऐसा काम होता है जो मज़े का काम होता है तो उस काम से पहले ही डोपामिन फ़्लो करने लगती है। मिसाल के तौर पर आप जब अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हैं तो जब आप घर पे परफ्यूम वगैरह छिड़क रहे होते हैं तो डोपामिन फ़्लो हो रही होती है। जी सर। ये पता है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी इन एंटिसिपेशन अगर आपको पता हो कि ये काम होगा, जैसे कई लोग शादी ब्याह पे जाना होता है 2-3 दिन फिर वो डोपामिन ही फ्लो होती रहती है कि ख़ाबे आएंगे। तो इसी तरीके से एम्बेज़लमेंट में होता है कि जब आप एक दफ़ा करते हैं तो मज़ा आता है, चोरी का माल और फिर सीक्रेसी और ये सारी थ्रिल। लोगों के बागों से जाके चोरी का फल खाते कहते यार ये बड़ा मज़े का था। जी। तो वो मज़ा जो है फल का नहीं होता, वो उनका ये जो एक बेईमान हिस्सा है ना दिमाग का, जी। तो वो बेईमान हिस्सा जो है उसमें जब डोपामिन फ़्लो करती है तो वहाँ जो कौसो कज़ा के रंग बिखरते हैं। वो नूरजहाँ का एक गाना था जो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो पीछे शादी ब्याहों पे वो गाना बजा करता था बड़ा, और वो गाना ये था कि वे बेईमाना तो हाली तक जागने। तो ये जो बेईमान हिस्सा है ना ये रात देर तक जागता भी रहता है
मुझे एक खातून बता रही थी कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन रात देर तक मैं जागती रहती हूँ, हाय मैं खा नहीं सकी कुछ। और कहते हैं कि मुझे नींद तक नहीं आती, मैं इतना विड्रॉल होता है, इतनी बेचैनी होती है। जी। अब ये जो साहब हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, जी। तो ये बता रहे हैं कि वो बहुत गमज़दा हैं, बहुत परेशान हैं और उनको समझ नहीं लग रहा कि वो ख़ुद कसूरवार हैं कि दूसरा कसूरवार है। ये अक्सर आप नशे के मरीज़ों की फैमिलियों में भी जी। देखेंगे कि वो तलाश कर रहे होते हैं कि साडा कसूर कित्थे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एम्बेजलमेंट के जो चैलेंजेस हैं, जैसे ये एडिक्शन ही है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसकी मैनिफेस्टेशन भी वैसे है। जी। ये जो कसूर ढूंढना होता है ना, अब जैसे इनके नज़दीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ट्रस्टवर्दी बहुत था। और 19 जेन साल। में भी आता है कि 19 साल, या लोगों के आम तौर पे जेन में ये आता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो जब आप इस एम्बेजलमेंट की कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना कि इट्स एन एडिक्शन, जी। जी। तो वो जो मज़े की बात अभी सर ने की, डोपामीन का फ़्लो, फिर उस मज़े को दोबारा करने के लिए डिनायल जैसा माहौल बना देना, ख़ुद से झूठ बोलना, दूसरों से झूठ बोलना, जी। आप समझ लें कि ये पूरा एक वैसा ही चक्कर शुरू हो जाता है जैसे एडिक्शन में होता है, छुपाना मज़े के लिए। और फिर कम छोटी वाली उस पे चोरी पे मज़ा नहीं रहता तो फिर बड़ी वाली चोरी, जैसे जी। एडिक्ट को सिगरेट से मज़ा नहीं आया तो वो चर्स लेगा, चर्स से नहीं आया तो आगे नशे की मकदार और नशे की टाइप्स जो हैं वो चेंज करता रहेगा। और जब ये जो विक्टिम है या जी। कंपनी जिनकी विक्टिम है, जिनके साथ ये एम्बेजलमेंट हुई है, तो ये फैमिली की जगह है। यानी जो एम्बेजलर की जो कंपनी होती है वो उसकी फैमिली होती है, और एडिक्ट की जो फैमिली होती है वो कंपनी होती है। तो एडिक्ट जो है वो एम्बेजलर होता है, बिल्कुल। हर काम में उसने कोई ना कोई गड़बड़ करनी होती है, कहना कुछ, करना कुछ, दिन कुछ, रात कुछ। तो जो एम्बेजलर होता है वो भी बहुत बड़ा एडिक्ट होता है, उसमें भी सारे वो एडिक्टिव ट्रेट्स होते हैं। और घर वाले जो होते हैं जो रोगी हो जाते हैं, जी। और ये जो कंपनी वाले साहब हैं ये भी जी। ये भी रोगी हैं। यानी इनके खत के जो टिपिकल स्टेटमेंट है ना, और मुझे रोगी वो family इस वजह से हैं कि पहली बात ये जी। कि उनको सदमा है कि मेरे नाल की हो गया, ये उनको सदमा है। जी। आगे उनको एप्रीहेंशन है कि मेरी कंपनी का क्या बनेगा। ट्रस्ट उनका खो गया है, मोटिवेशन उनकी कोई नहीं, क्योंकि उनका कोई पर्पस ऑफ लाइफ शायद और नहीं होगा सिवाय पैसे कमाने के। तो उनको सबसे पहले इस ग्रीफ से या सदमे से निकलने की ज़रूरत है। उनको दो चीज़ों की ज़रूरत है कि एक तो उनको इस सदमे से निकलने की ज़रूरत है, जी। और उसके लिए लोगों से शेयरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप शेयरिंग नहीं करेंगे सदमे से निकलेंगे नहीं। जैसे किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं वो, लोग आके ताज़ियत करते हैं, लोग बताते हैं नहीं, अपना- लोगों को वो हाँ, खुद लोग- फ़ोन खुद करके फ़ोन बताते हैं या कि मैसेज भेज देते हैं कि अब्बा जी दुनिया से चले गए हैं, या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो लोग फिर उनसे वहीं से ताज़ियत का आगाज़ कर देते हैं और कहते हैं कि हम आ रहे हैं। जी। और जब लोग जाते हैं तो फिर लोग जाके तो फौतगी घर में क्या कहते हैं, बड़ा दुख हुआ, बहुत बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, इसको ताज़ियत कहते हैं। और फिर वो कहते हैं, घर वाले खुद बता रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा अफसोस हुआ, आपके अब्बा जी दुनिया से चले सबने गए, जाना है। आपके लिए बड़ी सब ने, वो फिर घर वाले खुद कहते हैं कि जी सब ने ही जाना है, अल्लाह दी मर्जी। घर वाले ये कह रहे होते हैं, यानी कोई कह रहा होता है कि आपके वालिद साहब दुनिया से चले गए, आपका प्यारा दुनिया से चला गया, तो वो आगे से कह रहे होते हैं खुद बस जी, सबने कि जाना है। बस जी फिर अल्लाह की मर्जी, सब नहीं जाना है, आज उनकी बारी थी, कल हमारी बारी है, और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। तो इसको ताज़ियत कहते हैं, और इससे इंसान जो है उसका जो सदमा है या जो ग्रीफ है वो ठीक हो जाता है। अब अगर आप एम्बेजलमेंट को देखें तो लोग छुपा जाते हैं, जी। लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मुझे फूल समझेंगे, लोग मुझे समझेंगे कि मैं बहुत ही बेवकूफ़ आदमी हूँ कि जिसके साथ ये हुआ, लिहाजा वो किसी से बताते नहीं। अच्छा, अगर वो किसी से बताएं तो किसी को ये कहना चाहिए कि बहुत अफसोस हुआ कि आपके साथ ये एम्बेजलमेंट का खुद बुद का वाक़या हुआ। फिर ये कहना चाहिए कि ये वाक़यात दुनिया में होते रहते हैं। वो कहते हैं हाँ जी सुना है वो लोगों के साथ, अब पता चला है कि ये वाक़यात जो है होते रहते हैं। इसी तरह अगर किसी का बेटा या फैमिली मेम्बर एडिक्ट है तो उनको चाहिए कि अपने जो प्यार करने वाले हैं
ہوتے ہیں سب کے پیار کرنے والے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ کہیں کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو یہ علت لگ گئی ہے، نشے کی بیماری لگ گئی ہے، جی تو پھر بتائیں کہ یہ اور لوگوں کو بھی ہوتی ہے، پھر بتائیں کہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے، پھر بتائیں کہ یہ آپ کو اس صدمے سے نکلنا ضروری ہے تاکہ آپ ہمت سے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں اور واپس اپنے بیٹے کو ریکوری میں لائیں. تو مطلب یہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر کے پاس بھی، اگر میرے پاس کوئی بھی فیملی آتی ہے تو میں سب سے پہلے، جب بھی مجھے کوئی فیملی آ کے ملتی ہے کہ ہمارے بچے کو یا خامد کو یا کسی کو نشے کی بیماری ہے، تو سب سے پہلے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ بہت افسوس ہوا، آپ کو اس صدمے سے گزرنا پڑا، آپ کو اس نقصان سے گزرنا پڑا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بہت عام بیماری ہے اور معاشرے میں اس کی جڑیں ہیں اور لوگ یہاں سے نشہ کرنا سیکھتے ہیں اور بعد میں ایڈکشن ہو جاتی ہے ان میں سے 20% لوگوں کو. پھر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے 50 سالہ تجربے کی روشنی میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ سائنس کے اصولوں پر چلیں گے تو بہت جلد آپ نشے کی بیماری کو پیچھے چھوڑ کے آگے ریکوری کی دنیا میں چلے جائیں گے. جی تو اچھا، میرے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں، تو جب پہلی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں پہلی فرصت میں ان کو کہتا ہوں بہت افسوس ہوا، آپ کو ایڈکشن کی بیماری ہو گئی، اب آپ نشہ وشہ نہیں کر سکیں گے. جیسے کسی ڈائبیٹک کو آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی، لڈو پیڑے تو نہیں کھا سکتے، مطلب لیکن اور آپشنز ہیں. تو اپنے مریضوں کو بھی ہم کہتے ہیں نشہ نشہ تو اب آپ کر نہیں سکتے کیونکہ نشے کی بیماری میں نشہ تباہ کر دیتا ہے. تو آپ کو اور بہت ساری آپشنز ہیں مزیدار زندگی گزارنے کے لیے. تو ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے صدمے یعنی گریف سے نجات پائیں جی اور پرپز کو یاد کریں. جی یعنی جب بھی ہم ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو 2 چیزیں ہمیں بہت مدد کرتی ہیں، ایک گولز جی اور ایک مقصد حیات. پرپز آف لائف. ٹھیک. گولز جو ہیں وہ بھی ہمیں متحرک کر دیتے ہیں. بیٹھے بٹھائے جب ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں جی کہ چلے جا کے تو کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو دیکھا کتنی بجلیاں بھر جاتی ہیں سب گھر میں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلے میں پی ایچ ڈی کرتا ہوں تو CSS کر رہا ہوں، میں کینیڈا جا رہا ہوں، یہ آج کل سننے میں آتا ہے نا، تو پھر لوگ جو ہے بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. اور لیکن گول کا یہ پرابلم ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے اور آپ اچیو کر لیتے ہیں، اور گول اچیو ہوتے ہی آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے AC کا تھرموسٹیٹ نہیں باندھا، ڈرم کر کے وہ نیچے گرتا ہے تو بند ہو جاتا ہے. تو گولز اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پہلا گول اچیو کرنے سے جسٹ بیفور اگلا گول سیٹ کر لینا چاہیے احتیاطاً. تو جب آپ اگلا گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر موٹیویشن کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ ہی رہیں تو پھر آپ مقاصد کا تعین کریں، کیونکہ مقاصد وہ ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے، اور مقصد حیات وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ٹیل ونڈ یعنی پیچھے سے ایک تھپکی دیتا رہتا ہے کہ تم چلتے رہو. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہماری یہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے یہ بے مقصد ہے، اور یہ تعلیم برائے تعلیم کے طور پر کبھی ڈیزائن کی گئی تھی، اور تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ بندہ پڑھ لکھ سکتا ہے، کوئی حساب کتاب کر سکے. آج تعلیم کے مقاصد اس سے بہت زیادہ ہیں اور یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں ان مقاصد کا خیال نہیں رکھا جاتا. بچوں کی تعلیم کو ڈیزائن نہیں کیا جاتا کہ وہ ان کو زندگی میں کامران اور کامیاب بنائے. وہ تو بالکل بھی ان کو ہیلپ کر ہی نہیں رہی ہیں بلکہ ان کی لیونگ کو اور مشکل بنا رہی ہیں. یعنی وہ چیزیں بے جس کا شمار فائدہ ہی نہیں چیزیں ہے ہیں جو کہ اب اسکولوں میں پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سطح مرتفع پہاڑی علاقہ کیا ہوتا ہے، پنجابی فاضل کیسے کرتے ہیں، فارسی کیسے پڑھتے ہیں، عربی کیسے پڑھتے ہیں، اچھا اسلامیات میں PhD کر لیں، کچھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ یعنی اس ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. جب میں نے انٹر کیا تھا اسکولوں میں یاد ہے ایسی نصاب میں ہوتا تھا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے، پتہ نہیں شاعر اس کی تشریح کریں. شاعری دسے سر، شاعر تو 150 سال پہلے مر گیا، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے،
اس کی تشریح کریں. اور لڑکوں کے اسکول میں اس کی تشریح اور ہو رہی ہوتی تھی, اور لڑکیوں کے اسکول میں ہوتا تھا کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے. شاعر کو چاہے اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہ ہو. تو مطلب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پرانی چیزیں, پٹی پرانی چیزیں جو ہے نصاب میں ہے خام خواہ, اور اسی وجہ سے اور جی تاریخ پیدائش یاد کرنی ہے, شاید تاریخ وفات یاد کرنی ہے, اور زندگی میں اس شاعر نے جتنی واہیاتیاں کی تھیں اس کی تفصیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سر وہ ہم نے جب پڑھا, میں جب انٹر میں تھا تو پڑھا مسٹر چپس. اچھا میری امی نے بھی یہی پڑھا تھا. ہاں تو یہ بات کامن ہے کہ وہ سلیبس نہیں بدلتے. جی نہیں بدل. اور آج کی دنیا میں جب کوئی بندہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو بس وہ فارغ ہوتا ہے, جی اس کا کچھ نہیں بنتا. دنیا بھر میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں, جب وہاں سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو بہترین آفرز ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. ان کو گھر آ کے دروازہ نوک کر کے, دیکھیں تعلیم وہ ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی دروازہ نوک کرنے آ جائے, سوار دیا. جب تک آپ کے گھر کا دروازہ نہیں نوک ہوتا تو پھر کامیابی کا امکان نہیں ہے. یہ سی وی 2000 جگہ پہ بھیج دیں چاہے 4000 جگہ, نو بڈی لکس ایٹ دیٹ. جی مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں, اور ایک خالی سی وی میں کوئی جان نہیں ہوتی. جی مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے, کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس واک ان آتے ہیں, سی وی اندر آتا ہے تو میں کہتا سی وی نو چھڈو, میں بندہ دیکھ رہا. انسان چلتا پھرتا سی وی ہے سر. تو ایک بندے کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر آ کے کوریڈور میں, تاکہ وقت بھی تھوڑا بچ جائے, تو ہیلو کر لیتا ہوں. جی اور اس ہیلو کی بعد آگے بات چلتی ہے یا نہیں چلتی, کیونکہ مجھے تو اپنے ادارے میں بہترین لوگ چاہیے. جی میرے جیسے. اچھا جی بالکل, وائی ناٹ, بالکل آپ ایک بہترین سائیکالوجسٹ ہیں. تو میرے ساتھ کام یہ میں نے کرنا, سر جان کے وہ چھیڑا کہ تاکہ آپ کی طرف سے تعریف ہو جائے, ریکارڈ بھی تو ہو رہا ہے نا, میں پھر سنبھال کے رکھوں گا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ اپنے ویسے ہی فرض اور منصبی کو, فرائض منصبی کو بہت توجہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے. آمین. اور یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, میں ایسے جھوٹی تعریف نہیں کرتا. ہاں سچی تعریف کا موقع ہو تو میں چوکتا نہیں ہوں. تو یہ جو صاحب ہیں ان کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس صدمے سے نجات پانی ہے. اور یہی بات میں ہر اس مریض کو بھی کہتا ہوں کہ جو کسی پرائمری کرونک النس میں مبتلا ہوتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز یا اسکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر یا ہارٹ ڈیزیز یا استھما یا آرتھرائٹس یا کینسر, کہ اگر انہوں نے اس بیماری کے صدمے پہ قابو پا لیا, جو پرائمری کرونک ڈیزیز کا بوجھ ہوتا ہے, جی اگر اس کو اٹھانا سیکھ لیا تو پھر وہ فاتح ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ علاج کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ آپ اس گریف کو ریکور کرنا شروع کر دیں. اور یہ ایک پروسیس ہے. جی یہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں, کسی دن اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح شروع میں جب آپ خبر سنتے ہیں تو کس طرح آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, ڈینائل سے نکلتے ہیں تو غصے میں چلے جاتے ہیں, غصے سے نکلتے ہیں تو غم میں ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں, پھر سودے بازی شروع کر دیتے ہیں اپنے دماغ میں, اور پھر ایکسیپٹنس کی سٹیج آ جاتی ہے. ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بیماری کو بس قبول کر لیا تو یہ ایکسیپٹنس ہو گئی. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ گلے شکوے کے بغیر ایکسیپٹ کر لینا. اب جیسے آپ اپنی زوجہ جو ہیں ان کو اب گلے شکوے کے بغیر ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے کبھی آپ کے منہ سے آج تک برائی نہیں سنی. اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے کانفیڈنس ہے اور یقین سے آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی ہے تو نہیں سوچا. مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا. اچھا کبھی آپ نے سنا ان کے منہ سے کبھی کہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہے ہو؟ برائی نہیں سنی. تو یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ میرے نیک ہونے کی نشانی ہے. ہاں ایکسیپٹنس کا سائن ہے نا کہ میں نے نہیں پتا ہوتی برائی. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے انکنڈیشنلی. اب آپ کو شکوہ نہیں, اب آپ کو گلہ نہیں, کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور آپ سے کوئی وعدے وعید نہیں کیے گئے تھے. جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو آپ سے پرانی شہزادیوں کی طرح شرطیں نہیں پوچھی گئی تھی کہ شرطیں بتاؤ تم. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں, مالک کائنات کی مرضی سے دنیا میں آئے,
اور دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی، ہمارے کے کائنات کی مرضی سے چلتی ہے. جی جی اور دنیا جیسی اس نے بنائی ہے بس یہی بہترین ہے، کیونکہ وہ بہترین سے کم بنا ہی نہیں سکتا. جی اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ ایسے ہی بنانا چاہتا تھا تو بن گئے. یہ نہیں کہ ڈیزائن کوئی اور تھا تو بن کچھ اور گیا. اللہ سے ایسے تو نہیں نا ہو سکتا کہ وہ بنانا کچھ اور چاہتا تھا تو بن کچھ اور گیا. جی تو اور ہمارا سب سے کام پہلے اس تو میں صرف اپنا بیسٹ دینا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنا بیسٹ دے دیں اور گلے شکوے کے بغیر آگے بڑھیں. ہر وقت وہ جو نیروٹک بیہیویئر ہوتا ہے نا، نہیں چنگی گل آج کل مارکیٹ چبے ٹھیک نہیں آ رہے، خامد ٹھیک نہیں آ رہے، خربوزیاں دی طرح پھکے ہوندے، اس طرح دیاں گلاں کر دے لوگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی رقم نہیں پکڑائی تھی کہ میری زندگی ایسی ہونی چاہیے یا میری زندگی پھر میں آواں گا دنیا تے. اب دیکھیں زیادہ تر لوگ جس قسم کے حالات میں بھی دنیا میں رہتے جانے کے لیے تیار نہیں. جی جانے والے تو وہ ہوتے ہیں نا بیمار ہوتے ہیں، جن کو ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ خودکشی وغیرہ کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہیں جیسے مرضی حالات ہوں، جی جیسے مرضی وہ حالات کہتے ہوں. نہیں بس جانا نہیں واپس. جی جی تو مطلب ہے کہ کچھ تو ہے پھر اس ہنستی مسکراتی پھولوں بھری دنیا، رنگوں بھری دنیا میں کچھ تو ہے. تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ کم از کم 25-30 آدمیوں کو بتائیں کہ میرے نال اے ہو گیا ہے، اور پھر ان کو کہے کہ ہن تسی میرے نال تعزیت کرو. جی تو مطلب دنیا میں جو سب سے بڑا غم ہے کسی پیارے کے چلے جانے کا، وہ کیوں لوگ اتنی جلدی اس غم سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں اور زندگی نارمل ہو جاتی ہے. پہلا دن، دوسرا دن آلو گوشت، تیسرا دن جو ہے دکان کھول کے تو چلے جاتے ہیں. جی تو وہ اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ ایک تو شیئرنگ بہت ہوتی ہے کسی کے فوت ہونے کی، دوسرا پارٹیسپیشن بہت ہوتی ہے کہ تعزیت کی جاتی ہے، ان کے غم کو منایا جاتا ہے غم کو. اور کچھ ریچولز ہیں جو سیٹ کر دیے گئے ہیں دکھ کہ سانجھا جی کیا جاتا ہے. یہ 40واں ہو گیا تو یہ برسی ہو گئی، جی بات آئی گئی ہو گئی. جی تو مطلب یہ ہے کہ عید پہ پھر جا کے تو اپنے غم کو تازہ کر لیتے ہیں تھوڑا، جا کے تو والدین کی قبر پہ یا کسی پیارے کی قبر پہ جی پھول رکھتے ہیں جا کے. تو جو بھی کوئی لاس ہوتا ہے اس کو منایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس میں تعزیت ہوتی ہے. جی اور آپ اس کے سائیکولوجیکل برڈن سے نکل جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کرائسس میں سے اپرچونٹی کیسے نکالیں. یعنی جب تک آپ اپنی اس غم کو مناتے نہیں ہیں، جیسے جو طریقہ کار ہے اس کا اصل میں، اس کے بغیر پھر آپ آگے یعنی اس کو سالو نہیں کر سکتے. یعنی اب ایڈکشن میں سب سے بڑا چیلنج جو آتا ہے یا ایسے معاملات میں وہ یہی آتا ہے نا کہ نہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، جی اور جو وہ منانے کا ایک طریقہ کار ہے شیئر کرنا اور پھر لوگ تعزیت کرتے ہیں، وہ سارا پروسیس نہیں ہو پاتا بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھپانے والی بات ہے. جی جی تو اس سے آگے پھر بڑھتی ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں، فیملیز ہیں جن کو ہم پھر جب یہ سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ فالو کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بتانے سے وہ کتنا ریلیف فیل کرتے ہیں، بتانے سے وہ کتنا لوگ ان کو ویلکمنگ وے میں لیتے ہیں. ابھی جیسے سر نے کہا کہ کو کم از کم 20-25 لوگوں کو بتائیں، تو ہمارے پاس جیسے جو چوتھا خط ہے اس میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ پھر لے لیں بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے چوتھے خط کے ساتھ. بریک سے ہم واپس آ گئے خط نمبر 4 کے ساتھ. خط ہے کہ ڈاکٹر صداقت صاحب السلام علیکم، میں سندھ کے اندرون علاقے میں ایک چھوٹا سا ویلفیئر ٹرسٹ چلاتا ہوں. آپ کا حالیہ پروگرام دیکھا اور یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو. ہمارے دفتر کا اکاؤنٹس کلرک جو دن کا آغاز اذان اور دعا سے کرتا ہے، جس کی داڑھی اور زبان دونوں ذکر الہی سے روشن رہتی ہیں، وہی شخص زکوٰۃ اور عطیات کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر رہا تھا. جب پوچھا تو کہا واپس کرنا تھا، اور جو بھی کیا نیکی کے لیے کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ صرف چوری نہیں، یہ روحانی خیانت ہے. یہ صرف امانت میں دھوکہ نہیں، یہ ایمان میں دیمک ہے. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ سب نیکی کی نیت کے نام پر کیا. آپ کی بات دل میں اتر گئی. خود بٹ کرنے والا نشئی کی طرح جواز گھڑتا ہے. جی ہاں، وہ بھی کہتا ہے بس ایک بار، وہ بھی کہتا ہے سب کرتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے نیت صاف تھی. اب سوال یہ ہے میں اپنے ادارے کو کیسے پاک کروں کہ یہاں دین اور نیکی کی بے حرمتی ہوئی؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ داغ صرف نظام پر نہیں ایمان پر بھی لگا ہے. جھنجھوڑا گیا ہوں اندر سے. فقط مولانا عبد الحفیظ اشرفی. دیکھیں یہاں بہت سی باتیں ہیں جو تھوڑی حساس نوعیت کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ
دل بڑا کر کے تو یہ باتیں سن لیں اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی جو بے ایمانی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ این جی اوز میں اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میں جی اور مذہبی آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ ہے. 80% یہاں ہے. یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اور یورپ میں جو بے ایمانی کا ٹوٹل والیوم ہے اس کا 80% اس سیکٹر میں ہے. اور باقی کا وہاں پہ سرکاری جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بہت کم ہے. ہمارے ہاں سرکاری ڈپارٹمنٹس میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ جو کافی بڑی ایمبیزلمنٹ ہے وہ ان سیکٹرز میں ہوتی ہے. جی ہمارے ہاں پاکستان میں ہزاروں این جی اوز ہیں. جی مطلب جس کی ماں ماش کی دال لینے بھیجے اور وہ بے ایمانی سے باز نہیں آتا وہ این جی او بنا کے ضرور بیٹھتا ہے. اور جہدے تے وہ پیو اعتبار نہیں کرتا نا وہ بندہ جو ہے وہ این جی او چلا رہا ہوتا ہے. مانگ کے کسی کی مدد کرنا، جی یعنی مدد کتنی زور سے آئی ہوئی ہے کہ بھی بندہ مانگ کے کسی کی مدد کر رہا ہے. بھی اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی کی مدد کر دیں، لیکن آپ اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے اتنے اتاولے ہیں کہ آپ مانگ کے مدد کرتے ہیں تو پھر اس میں تو یہ ہوگا. جی اور یہ سوچ کے جہاں کوئی مذہبی ٹچ ڈالا ہوا ہے بیچ میں تو وہاں بے ایمانی نہیں ہوگی تو بالکل بھول جائیں. جی پاکستان کی بڑی سے بڑی آرگنائزیشنز جو کہ چندے پہ چلتی ہیں اور جن کا چندہ سینکڑوں ارب روپے تک ہوتا ہے، ان کا آڈٹ کرنے کی آج تک کوئی جرت ہی نہیں کر سکا. پاکستان کی سب سے بڑی جو چیریٹی ہے اس کا آج تک آڈٹ نہیں ہوا. اور اگر کبھی کوئی پوچھ بھی لیتا تھا تو حضرت لنڈن میں جا کے پاکستانی سفارت کے خانے کے باہر بیٹھ کے تو سیاپا کرنا شروع کر دیتے تھے اور گورنمنٹ خاموشی اختیار کر لیتی تھی کہ بین الاقوامی بدنامی سے اچھا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں. دنیا کے بڑے ممالک میں امریکہ سمیت ان کا چندہ اکٹھا کرنا منع تھا. پہلے بے شمار لوگ جا کے چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے امریکہ میں اور کینیڈا میں، اب وہ انہوں نے منع کر دیا. یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مذہبی آرگنائزیشن ہے تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ وہاں خرد برد امبیزلمنٹ اور اخلاقی برائیاں نہیں ہوں گی. پاکستان میں ایسی لاکھوں جگہیں ہیں جو اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں. غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں وہاں کے جا کے چلو بچہ خیرات کے روپے پیسے سے روزی روٹی کمانے لائق ہو جائے گا اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، پلس بونس یہ ہے کہ نیک ہو جائے گا. میں عرض کروں گا کہ نیک ہونے کے لیے اب دنیا بھر میں سائنس کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سائنس کی مدد چاہیے، ٹریول کرنے کے لیے سائنس کی مدد چاہیے، اسمارٹ فون پہ اپنے کام نپٹانے کے لیے سائنس کی مدد چاہیے، آپ کو ہر چیز کے لیے سائنس کی مدد چاہیے، حتیٰ کہ رستہ دکھانے کے لیے آپ کو سائنس کی مدد چاہیے. گوگل پن آپ کسی کو دے دیتے ہیں، پہلے کبھی ریڑھی والے سے پوچھتے تھے، کبھی رکشے والے سے پوچھتے تھے، کوئی کہتا ہے ادھروں چلے جاؤ تو کوئی کہتا ہے ادھروں چلے جاؤ، تو بندہ کہیں بھی نہیں پہنچتا تھا. اب انتہائی نرمی سے گوگل پن سمجھا دیتی ہے کہ ادھر سے دائیں ہو جائیں، ادھر سے بائیں ہو جائیں. اور اگر آپ غلط کسی موڑ پہ مڑ گئے ہیں زندگی میں تو وہ آپ کو کہتے تھے لو جی آپ کی ری روٹنگ کر دیتے ہیں. تو سائنس بھی جب آپ زندگی میں کوئی ٹھوکر کھا کے کسی غلط جانب نکل جاتے ہیں تو سائنس آپ کی مدد کرتی ہے، ری روٹنگ کر دیتی ہے. آج کے زمانے میں مذہب آپ کو نیک ہونا نہیں سکھاتا. آج کے زمانے میں نیک ہونا آپ کو صرف سائنس سکھاتی ہے. جیسے باقی سارے کام
آپ کی زندگی میں جب سائنس کی مدد سے ہوتے ہیں تو نیک ہونے کا کام باقی رہ گیا ہے جو کہ مذہب سکھائے گا. نہ ہی مذہب نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو نیک ہونا سکھائے گا. ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے آپ کو زندگی گزارنے کے کچھ اصول سکھاتا دستور ہے. ہے. وہ دستور ہیں. اگر آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اچھے رہیں گے. جی دنیا میں بھی اچھے رہیں گے, آخرت میں بھی اچھے رہیں گے. جی لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے زمانے میں جب آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی بھیجتے ہیں اور پھر آپ یونیورسٹی میں بھی بھیجتے ہیں, مسجد میں بھی بھیجتے ہیں اور پھر آپ اسکول کالج بھی بھیجتے ہیں, تو اسی لیے بھیجتے ہیں نا کہ وہ دنیاوی علوم سے مالا مال ہوں. اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کیوں نیک ہونا, اچھا ہونا آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. کیوں اچھا رستہ, اپنا ریوارڈ آپ ہے. تو یہ باتیں کرنا بڑا تو مشکل بہت ہے. مشکل ہوتا ہے. میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے کوئی بھی یعنی ریلیجن کے بارے میں اگر ٹرولی آپ دیکھیں نا اس کی پریکٹس کو, تو میں نے بہت دفعہ, زیادہ تر بلکہ بہت دفعہ کیا یہ دیکھا ہے کہ اس کو یوٹیلائز ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بینیفٹ کے لیے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ جیسے رمضان گزرا ہے تو اس میں کام کو کم کر دینا بیکاز کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم نے تراویح نماز کے لیے جانا ہے تو ہمیں کام کو ایگزیمپٹ کیا جائے, اور پھر یہ توقع رکھنا کہ جی ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہ کی اور ہم دگنا کھائیں گے, جائے. کھائیں گے دگنا. ہم پکوڑے ضرور کھائیں. اچھا, اور اس میں پھر یہ کہ ہمیں اس میں بھی بینیفٹ دیا جائے کہ ہماری افطاریاں کرائی جائیں. تو یہ تو ایسا مجھے فیل ہوا, میں نے اپنے بھی کولیگ سب سے بات کی کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں. اور یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں آپ رسپانسبلٹی سے بچنے کے لیے بعض اوقات سہارا مذہب کا لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ فجر میں جی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے جی سچ مچ جی اس کے مظاہر دیکھ کے, اور جو اچھا کام بغیر کسی نفع نقصان کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, انکنڈیشنلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اچھا کام ہے ہی اچھا, صحیح ہے. وہ ہے ہی فائدہ مند. جی جی تو وہ بندہ ہے جس کو اطمینان قلب نصیب ہوگا, اور اس کو میں کہوں گا کہ تم میری جنت میں آ جاؤ. میں نفس مفہوم مطمئن, بیان کر رہا ہوں نفس مطمئنہ. کہ وہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں. لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نیک مال کرو گے تو بڑے پیڑے حال ہون گے توڑے, تو تونوں اگے جا کے جنت چ حوراں ملن گیاں. تو مجھے یہ بتا دیے کہ لوگ ہاتھ کے ایک کبوتر کو دیکھیں کہ یا جنت کی 2 حوروں کو دیکھیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ نیک عمل جو ہے, نیک سے مراد اچھا, نیک عمل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیٹیبل نہ ہو؟ اچھا عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ابھی کے ابھی کوئی فائدہ نہ ہو؟ اس کا تو ریوارڈ ابھی کے ابھی ہے تو اچھا عمل ہے نا وہ. اگر جو لوگ سو کالڈ اپنے آپ کو بہت نیک سے بنا لیتے ہیں, جی بریکٹ میں ہے کہ ہڈ حرام بنا لیتے ہیں, کام شام کرنا کوئی نہیں, طریقہ سیکھنا کوئی نہیں, اور پھر کہنا ہے اگے جا کے اجر ملے گا, دنیا چ جنیاں تکلیفاں اٹھاواں گے نا اگے اُنّا اجر ملے گا. بھی پہلے تے دنیا دے وچ اجر ملنا چاہیے نا بندے نو. تو اچھا نیک کام وہ ہے جو آج بھی فائدے کا ہو, کل بھی فائدے کا ہو, پرسوں بھی فائدے کا ہو, اس کا آج بھی منافع ملے, کل بھی, اور صدقہ جاریہ ہو. جی تو یہ سمپل سی بات ہے جو میں اشرفی صاحب کو کہوں گا کہ باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, کوئی کسی کو استثناء نہیں ہے. کیا آپ نے اپنے ادارے میں پہلے رواج ڈالا تھا ایمانداری کا؟ اور میں ہر اس بندے سے پوچھتا ہوں اپنے سمیت کہ کیا آپ نے اپنے ادارے میں ایمانداری کو اونچا دکھایا تھا؟ کیا ایمانداری کے خواب دکھائے تھے؟ کیا لوگوں کے تصور میں ایمانداری ڈالی تھی؟ اور اگر ایسا کیا تھا
تو پھر آپ کو رنج کرنے کا بھی حق ہے. وہی جو بات میں نے پہلے کی تھی جی کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور پھر زیوم کرتے ہیں کہ آپ کے بائیسیپس بن جائیں گے, سکس پیکس بن جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. جو کام کریں گے وہ ہو جائے گا, جو نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. جی جی اگر آپ این جی او چلائیں گے تو مزے کریں گے. آپ کے قبضے میں نسل در نسل بہت بڑی پراپرٹی رہے گی, آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اور موجے کریں گے آپ. بے ایمانی کی ہے نا ہاں, سر یا بے بنیاد ایمانی تو. تیرا ہی آسرا ہے. اور جو یہ این جی اوز ہوتی ہیں, جب کوئی چندہ دینے آتا ہے تو کوئی پوچھتے ہیں یہ کہ یار یہ جو پیسے تم چندے میں دے رہے ہو یہ پیسے ویسے ٹھیک ہے نہیں. جب وہ کہتے ہیں نا آپ سے آئے تو آنے دو, مطلب ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن چندہ دینے والے کو سلام ہے. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ایک این جی او پاکستان میں جی اگر یہ کہتی ہو کہ آپ نے ہمیں چندہ دینا ہے, اچھا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے ہم نے چندہ لینا ہے کہ نہیں. کیونکہ نیک کام میں تو نیک چیز ہی شامل ہونی چاہیے نا. لیکن کیا آپ کے علم میں کوئی ہے پاکستان میں ایسی این جی او جو چندہ لیتے ہوئے یہ پوچھتی ہو کہ آپ کا پیسہ ویسے ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسی نہیں. ایسی کوئی نہیں ہے سر نا. آن دی ادر ہینڈ جو لوگ چندہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی انٹینٹ سے دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اپنی کوئی وہ شارٹ ایک کمنگ ہوتی ہے. ہسٹوریکل بات ہے جو سلطانہ ڈاکو بھی کیا کرتا تھا کہ ڈاکہ ڈالنا اور اس کے بعد غریبوں کو اس میں سے ان کا حصہ اپنی دے. سیٹسفیکشن ہے اس کا, یہ کوئی کتنی وہ تو نہیں ہے. کنوینئنٹ ارینجمنٹ ہے کہ آپ جو ہیں جیسے مرضی پیسہ کمائیں, پھر سڑکوں کے کنارے لائنیں بچھا کے لوگوں کو مٹن کڑھائی کھلائیں اور اچھا کھانا کھلائیں گے, ساتھ ایک سویٹ ڈش بھی ہوگی, تو سمجھے آپ کا پیسہ پاک اور بالکل فرسٹ کلاس ہو گیا. اور اتنے ہاربل ریزلٹس اس کے جنریشن پہ آتے ہیں نا کہ آپ ان کو کام کی طرف نہیں مفت کھانے کی طرف لگا دیتے ہیں اپنا کوئی. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اس میں اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کھانا ملے گا, کہاں سے پیٹرول ملے گا, کہاں سے آٹا ملے گا, اور وہ ان کی ایک بڑی آپس میں انجمن ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہے کہ کہاں سے کیا مل رہا ہے اور وہاں پہنچو وہاں پہنچو. میں نے ہمارے یہاں قریبی ایک پیٹرول پمپ ہے, تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سینکڑوں موٹر سائیکلیں جمع ہوئی ہوتی ہیں لائن میں, اور ایک صاحب ہیں جو 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں سب. تو واہ واہ تو ہو جاتی ہے, لیکن ایکچولی یہ جو واہ واہ ہے یہ اندر سے ہونی چاہیے. ہم سب اندر کی بچتی ہوئی تالی سے مسحور ہوتے ہیں. باہر سے کتنی بھی واہ واہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, سوائے وقتی طور پر ایک جگاڑ ہے. لیکن اگر شام کو آپ اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتے ہیں اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ ٹھیک لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ظاہری حسن سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے کام ٹھیک کیے ہیں تو آئینے میں آپ کو چہرہ ٹھیک لگے گا. اگر آپ نے کام ٹھیک نہیں کیے تو پھر آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے نہیں. آپ اس کو ایسے کنوینئنٹ طریقے سے بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیں گے کہ جیسے چہرہ ہے ہی نہیں, جیسے چہرہ ہے ہی نہیں. یعنی آپ ایسے طریقے سے شیو کریں گے کہ جہاں بلیڈ ہے بس وہیں آپ کی نظر جائے, پورے چہرے کو آپ دیکھیں گے نہیں. لیکن اگر آپ اچھے کام کریں گے اور آپ کا چہرہ کھلا ہوگا اور آپ آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو اچھا لگے گا. میں نرگسیت کی بات نہیں کر رہا, نرگسیت جو ہے وہ ایک بیماری ہے, لیکن یہ جو اندر سے آپ کو ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ تم اچھی راہ پہ ہو, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پرفیکٹ ہوں. آپ پرفیکشن سے کوسوں دور ہو سکتے ہیں. آپ کا رخ, آپ کا قبلہ, آپ کا نارتھ صحیح ہونا چاہیے. اگر نارتھ صحیح ہے اور کبھی آپ کو لوگ دیوار سے لگا دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, یو ڈو اٹ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی. آپ صرف اپنی بہترین کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو تھپکی دے سکتے ہیں, شاباش تم اچھے جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور یہ جو عزت نفس ہے یہ وہ دولت ہے. اس کے بعد ہمیں کوئی تمنا نہیں رہتی کہ ہم 20 لاکھ کا پرس لے کے گھومیں, گاڑی ہو قیمتی, ایک ڈالا اگے تو ایک ڈالا پیچھے ہوئے, تو یہ ساری چیزوں کی تمنا ہی نہیں رہتی. آپ کا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ میرا خیال ہے تھائی لینڈ جانا چاہیے,
نہیں نہیں میرا خیال ہے دبئی بھائی کام ہے تو 100 دفعہ جاؤ، لیکن دنیا میں 70% ٹریولرز جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ایویں رونق لائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایئرپورٹوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، ایئر ٹریول کو اتنا مزیدار بناتے ہیں، جی کیونکہ لوگ ضرورت کے تحت نہیں، لوگ نیڈ سے نہیں، لوگ وانٹ سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ تھکے ہوئے جاتے ہیں اس سے زیادہ تھک کے ٹوٹ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اطمینان ہے جی وہ جہاں ہے وہ اندر سے چمک رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے لو پھوٹتی ہے جو اس کی شعائیں باہر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مذہبی جو لبادہ ہوتا ہے وہ بظاہر آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بہت بندہ ایماندار ہوئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے مذہبی لبادہ اپنایا ہو یعنی اس کی پریزنٹیشن ایسی ہو، نمازی ہو، جائے نماز آپ سے مانگ رہا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ مذہب کی بنیادوں سے کوسوں دور ہوں، وہ ایمانداری دور دور تک نہ اپنی زندگی۔ اب 5واں خط پڑھ دیجیے۔ 5واں خط یعنی یہ ان میں سے آخری خط، ویسے تو خط بے شمار، جی تو 5واں خط اس میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت صاحب سلام عرض ہے، میں اسلام آباد میں ایک ٹیک سٹارٹ اپ کا ڈائریکٹر ہوں، آپ کی سیریز نے میری آنکھیں کھول دیں جب آپ نے کہا کہ جدید اداروں میں خود برد ایک ڈیجیٹل نشہ بن چکا ہے، کیونکہ وہی کچھ ہمارے ہاں ہو چکا تھا، تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ہمارے مینیجر، ہماری ایچ آر نے پورے سسٹم کو ہی اپنی مرضی کا غلام بنا لیا، اس نے فرضی ملازمین کا ڈیٹا بنایا، انہیں معمولی تنخواہ دی اور اصل رقم چپکے سے اپنے اکاؤنٹ میں بھجواتی رہی۔ یہ دھوکہ پورا 1 سال چلتا رہا، کیونکہ ہمارا پے رول آٹومیٹڈ تھا اور ہم نے سمجھا کمپیوٹر جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کمپیوٹر نہیں بولتا مگر اس کو چلانے والے خوب بولتے ہیں، چھپ کر، چالاکی سے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی اتنا ناتجربے کار تھا یا یہ زمانہ ہی اتنا بے رحم ہو گیا ہے؟ میرا سوال صرف یہ ہے، اب میں ادارے میں نگرانی کیسے لاؤں؟ ایسا نہ ہو کہ میں اعتماد کھو دوں اور عملہ سمجھے کہ میں ہر ایک پر شک کرتا ہوں۔ مجھے اندھا بوس نہیں رہنا۔ پرانے دور میں چور چابی سے دراز کھولتا تھا، اب چور کو صرف پاسورڈ چاہیے۔ وہی ایمبیزلمنٹ ہر روز نئے رنگ میں آتی ہے، ڈیجیٹل دور ہے تو پاسورڈ بھی ہوگا، ہیکنگ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ جیسے نئے نئے نشے آتے ہیں، پہلے افیون ہوتی تھی، پھر ہیروئن آ گئی، اس سے پہلے چرس کا دورہ تھا، پھر اس سے پہلے شراب ہمیشہ سے چل رہی ہے، اب آئس کوکین، ایکسٹیسی اور پتہ نہیں کیا کیا نشے ہیں جو آگے ہیں۔ تو ایمبیزلمنٹ کے بھی بے شمار رنگ ہیں، اور اس کا جو کلا کما ہو سکتا ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کے ادارے میں ایمبیزلمنٹ ہو تو یہ اوپر سے، مچھلی اوپر سے بیمار ہوتی ہے، اور یہ سوچنا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے تو کیا میں نے نشر و اشاعت کی تھی اس چیز کی کہ مجھے ایمانداری چاہیے؟ کیا میں نے ایمانداری کے بیج بوئے تھے؟ کیا میں نے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کیا تھا؟ کیا میں نے بار بار دہرایا تھا کہ یہاں ایمانداری کو ریوارڈ کیا جائے گا، اور پھر کیا جاتا؟ تو یہ جو سٹارٹ اپس ہیں، جیسے میں نے کہا 10 میں سے 9 تو ویسے ہی غریب اپنی موت مر جاتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت اوپر ہے، اور پروفٹ کی شکل بہت مشکل سے نظر آتی ہے۔ کچھ خاندان ہیں جن میں بزنس ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، پر وہ تو معاشرے کا 5% بھی نہیں ہے، شاید 2% ہوں گے، 1% ہوں گے، جن کو صدیوں سے پتہ ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے اور اس میں سے پروفٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ اخراجات کر بیٹھتے ہیں جن سے پروفٹ ختم ہو جاتا ہے، رہی صحیح کسر یہ ایمبیزلمنٹ سے پوری ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ایک بڑا گمان ہوتا ہے، یہ باتیں کوئی اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، پاپولر نہیں ہوتی، پر پھر بھی میں کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو گمان ہوتا ہے جو ایمبیزلمنٹ کی جڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے جس کا ہمیں پورا اجر نہیں ملتا، لہٰذا ایمبیزلمنٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ سر لائک ایڈکشن وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے وہ ہر کہتے ایکشن تھے کو۔ بچپن میں پیار نہیں ملا، ہمارے سارے پیشنٹ کہتے ہیں بچپن میں پیار نہیں ملا،
ये कौन सा बदकिस्मत है जिसको बचपन में भी प्यार नहीं मिला, और कौन सी दुल्हन है जिसको शादी के मौके पे प्यार नहीं मिला। हर एक को अच्छा आगाज़ शादी के मौके पे मिल जाता है। तो ये जो एक सोच है ना कि ये मेरी वजह से लहर बहर है, जी ये भी एक मिथ है। ये जो लहर बहर होती है वो डिज़ाइनर की होती है, नीचे वाले डिज़ाइनर की और ऊपर वाले डिज़ाइनर की। जी जो नीचे वाला डिज़ाइनर है वो प्लान करता है, वो एक सीईओ होता है जो सैकड़ों फैसले करता है, उन फैसलों का जो जमा तफरीक निकलती है वो प्रॉफिट की शक्ल में निकलती है, पर ऊपर वाले का फजल शामिल हाल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा बीच में कहीं किसी पोजीशन में जी ये समझता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, तो उसको बहुत जल्दी तजर्बा हो जाता है। आपने कितने एम्बेजलमेंट करने वालों को रंग लगते देखे हैं बाद में जब उन्हें निकाल दिया जाता है? बर्बादी उसकी लॉन्ग टर्म नहीं ना। तो ये इसी से समझ में आ जाती है। ये नहीं मतलब कि जो एम्बेसडर होते हैं वो बेकार होते हैं और उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया होता, बहुत अच्छे काम किए होते हैं, इसी से तो एतमाद बनता है। और सुधर जाए तो फिर तो वो एक अलग बहुत अच्छे काम किए होते हैं और वो अपने आप को दागदार कर लेते हैं। अगर आप अपने ऊपर दाग लगा लेते हैं, छींटे लगा लेते हैं, तो वो जो कहते हैं ना एक एडवर्टाइजमेंट में कि दाग तो अच्छे होते हैं, दाग अच्छे नहीं होते, दाग नहीं धुलते। अब कोई भी डिटर्जेंट लगा लें, जो कपड़ों पे लगे हुए दाग हैं वो भी नहीं धुलते, और जो चेहरों पे लगे हुए दाग हैं, जो शोहरत दागदार होती है, तो वो भी नहीं जाती। वो चलता रहता है सिलसिला, फिर उनकी औलादें फेस करती हैं, फिर उनकी औलादें जो है उस सवालों का जवाब देती हैं। अब देख लें, जो लोग भी किसी ना किसी वजह से माली बददियानती की वजह से दागदार होते हैं, तो उनकी औलादों को सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इस दाग के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मुझे 50 साल हो गए, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अदारे चला रहा हूँ। ये नहीं कि हमारे यहाँ कभी एम्बेसलमेंट नहीं हुई है। हम उस पर मुसलसल काम करते रहते हैं, तलकीन करते रहते हैं कि सीधे रास्ते में ही फ़ायदा है, और विसल ब्लो का कैंपेन चलाते रहते हैं, करते रहते हैं ये सब कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि जिस बंदे ने भी ये एम्बेसलमेंट का या खुर्द बुर्द का या चोरी का रास्ता अपनाया, बहुत इबरतनाक हाल हुआ उसका। ये नहीं कि मैंने कुछ उनको कहा, मैं तो उफ भी नहीं करने वाला, मैं तो तूतकार करने वाला ही नहीं हूँ। मैं तो अभी भी उनको साहब करके बुलाता हूँ, फलां साहब। जी मेरी तो ज़बान पे ही ये फ़िक्रा नहीं है कि किसी को कोई गाली या कोई बुरे अल्फाज बोलना। लेकिन हाँ, एक सज़ा मैं ज़रूर देता हूँ कि ऐसे लोगों को दिल से उठा के बाहर रख देता हूँ। अब इसकी कोई अगर कीमत उनको है पता, तो मुझे पता है कि उनको है पता कि जो मेरे साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल तक काम करते हैं और मैं उनको दिल में रखता हूँ, फिर मैं जिस दिन उनको निकाल के दिल से बाहर रख देता हूँ ना, तो उनका हाल उस मछली जैसा होता है जो समंदर से बाहर है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो ये सज़ा है, मैंने किसी को आज तक बर्दाश्त करते हुए नहीं देखा कि जिसको मैंने दिल से निकाल के बाहर रखा है ना, फिर वो तड़पता ही रहा, फिर और कुछ नहीं हुआ उसका, फिर उसको चैन नहीं आया। तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ख़ुद ही अंदर से जो वार होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। तो हालांकि दिल में रहा जा सकता था। वो शेर है कि रहने को दिल भी था मगर ए दोस्त आपने हैरान हूँ इंतखाब किया आस्तीन का। तो हालांकि दिल का इंतखाब किया जा सकता है लेकिन लोग नहीं करते। और आस्तीन का इंतखाब कौन करता है? सांप। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो आज के प्रोग्राम में की। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इतना करप्शन का वावेला है। मुझे बताइए कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विलिंग वेज के अलावा जो करप्शन ज़्यादा कंपनियों की मदद करती हैं, जो करप्शन के विक्टिम्स की मदद करती हैं। सिर्फ विलिंग वेज एक है जो ये चिराग लेके चलता है कि आपके यहाँ अगर अभी आपको लगता है कि करप्शन नहीं हुई और आप अच्छी दौलत कमा रहे हैं, अच्छे रास्ते से कमा रहे हैं, और आप समझते हैं कि कोई करप्शन नहीं हुई, तो जाग जाइए, उठ पबुल और आ गया।
ٹھیک ہے. اٹھنے کا وقت ہو گیا. تو دوسری بات ہے کہ اگر کرپشن ہوئی ہے جی تو دو رستے ہیں کہ کوئی سدھرنا چاہتا ہے تو اسے رستہ دکھائیے بحالی کا اور خوشحالی کا, اور اگر کوئی معافی تلافی اضافی کرنا چاہتا ہے تو اسے سینے سے لگا لیجئے. لیکن اگر کوئی خباثت پہ فخر کرتا ہے, اگر کوئی اکڑ پہ چلتا ہے, اگر کوئی ڈھیٹ ہے, اگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر کسی کا ضمیر مردہ ہے, تو پھر آپ اسے قانون کے حوالے کریں. یعنی قانون میں خرد بدھ کی جو سزا ہے یہ 14 سال ہے, ضمانت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, وہ ملکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہے, جیسے چیک ڈس آنر ہو جائے تو بندہ اندر ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیسے فوراً پکڑا دے کہ پکڑو جی پیسے. اگر کسی کا 10 لاکھ کا چیک اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہے اور وہ لا کے 10 لاکھ پیش کر دیتا ہے, اندر ضرور ہوگا, جی کیس ضرور چلے گا, انجام تک ضرور پہنچے گا. خرد برد چاہے 100 روپے کی ہو, چاہے لاکھ روپے کی ہو, چاہے کروڑ روپے کی ہو, آپ درخواست دیں گے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی. آپ پولیس کو درخواست دے کے دیکھیں, بالکل نہ پیروی کریں, آپ دیکھیں گے کہ بندہ اندر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں پیروی کی پیچھے پشت پنائی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی پشت پنائی ہے. جی باقاعدہ یہ ایس او پیز ہیں کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ 28 دن کے اندر ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو آپ 22A کی درخواست لے کے سیشن جج کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مقدمہ کرو. جی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بے بسی والی بات ہے یا آپ کو کوئی رشوتیں دینے کی ضرورت ہے. نہیں, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانونی حق ہے. صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانونی حق ہے. لیکن موقع ضرور کسی کو دینا چاہیے کہ صبح کا بلا شام کو گھر آ جائے. جو شام کو گھر نہیں آتا دروازے کر لیں بند اور اسے کریں قانون کے حوالے, تو اس کو ہوش آ جائے گی. اندروں کنڈی مار لو تو بالکل. تو آپ کا ڈاکٹر صاحب بڑا شکریہ. یعنی یہ جو اختتام ہوا, کتنا وہ سارا کچھ ہم نے اس میں, اس کا نچوڑ جو ہے وہ آ گیا کہ دل میں رہا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ سدھرنا چاہے تو سدھرنے کا ایک راستہ بہرحال موجود ہے. لیکن اگر پھر بھی نہ سدھرنا چاہے تو پھر قانون بھی حق دیتا ہے. آپ کا بہت شکریہ مشملہ, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ ڈیلی بیٹھتے ہیں, شو کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپنے خطوط بھیجتے ہیں. یعنی یہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ جو ہمیں خط آئے یہ ان کا بس کوئی کچھ % ہے جو کہ ہم نے شامل کیا, اور اس میں بھی تقریباً تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, یعنی لاہور سے, فیصل آباد سے, اسلام آباد سے, سندھ سے. تو مسئلہ جو ہے کافی بڑا ہے, ہم اس پہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. باقی مختلف جو سوشل ایشوز ہیں یا مینٹل ہیلتھ کے مسائل, ایڈکشن کی بیماری, اس پہ بھی پروگرامز ہوتے ہیں. کل ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے آپ شام 7 بجے پروگرام دیکھیں گے جس میں پورے ہفتے کا ریکیپ ہوگا. مجھے سلمان احمد وان کو اجازت دیجیے. اللہ حامی ناصر.